اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر گرامی کا فرمان ہے، ارشاد ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ میں اس حیرت میں ہوں کہ امام حسین کی زندگی کے کس پہلو کے اوپر گفتگو کروں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پہلو نہیں ملتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی کہ جن کے مختلف زاویوں کے اوپر اتنی گفتگو زیادہ ہے کہ آدمی تردید میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی کس پہلو کے اوپر گفتگو کرے۔ آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے جو پہلو امام حسین کی زندگی کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ امام حسین کی خدمت خلق اور لوگوں کی حاجت روائی کرنا۔ اس انتخاب کا ایک سبب بھی ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دنیا میں مہنگائی اور مالی مشکلات کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، خصوصاً جو غریب طبقہ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکلات میں ہیں۔ تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت سے نوازا ہے، ان کے لیے امام حسین کی سیرت میں یقیناً نمونہ عمل ہے کہ وہ اپنی دولت کو کس طرح سے استعمال کریں، کس طرح سے خرچ کریں۔ اس نقطے کو میں نے انتخاب کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی میں امام حسین نے قولی طور پر بھی، باتوں میں بھی، ارشادات میں بھی بہت تاکید کی ہے خدمت خلق کے اوپر، حاجت روائی کے اوپر، لوگوں کی حاجتوں کے روا کرنے کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور عملاً بھی دو تین فرامین کی طرف اشارہ کروں۔ ایک جگہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تمہارے اوپر محتاج ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ اس نعمت کو سستی اور کاہلی کے ذریعے سے بلا میں نہ بدلو، عذاب میں نہ بدلو۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تمہارے اوپر محتاج کیا ہے، تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بنا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کے ان حالات میں خصوصاً جو لوگ الحمدللہ دولت سے مالا مال ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے لوگ مثلاً اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اپنی حاجتوں کو اس کے پاس بیان کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت تو ہے، لیکن اس نعمت کا شکرانہ بھی تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ وہ شکرانہ کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کا کسی حد تک حصہ جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر، فقیر مومنین کے اوپر، جس کسی کو کوئی حاجت پڑ جائے اس کو بھی اس کی حاجت روائی کرے، لوگوں کو بھی اپنے اس مال میں شریک کرے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ من جاد سادہ، عربی میں امام حسین علیہ السلام بہت خوبصورت جملہ ہے، من جاد سادہ ومن بخل رازلہ۔ فرماتے ہیں کہ جو جود و سخا کرے، جو سخاوت کرے گا، وہ دنیا میں بھی سرداری کرے گا اور دنیا میں بھی راج کرے گا، اور جو بخل سے کام لے لے وہ پھر ذلت ملے گی، اسے ذلیل ہو جائے گا اور خوار ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور کریمانہ جملہ، یہ فقط سخی کے لیے نہیں ہے، یہ کریم لوگوں کے لیے فرماتے ہیں، اور بہترین سخی وہ ہے جو اس شخص کو بھی عطا کر دے جسے توقع بھی نہیں تھی، جسے امید بھی نہیں تھی کہ یہ مجھے بھی عطا کرے گا۔ یعنی یہ اشارہ ہے خود ائمہ کی سیرت میں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب مروان بھی آتا تھا جو ان کا دشمن تھا، اور اسی طرح سے حسین بن نمیر بھی جب ان کے پاس کاسہ گدائی کے لیے آتا تھا، تو ان دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، اتنا کریمانہ، جن کو توقع بھی نہیں تھی۔ اسی لیے حسین بن نمیر نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا، فرزند رسول آپ نے مجھے گندم کی بوریاں تو دے دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
امام نے فرمایا کہ میں تجھے نہ پہچانوں، تم وہی تو ہو جو میرے بابا کے قاتل ہو، میرے بھائی کے قاتل ہو، میں کیا تمہیں بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا مگر یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے دشمن کو بھی اپنے در سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے جب وہ ہاتھ پھیلا کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، اور عملی طور پر بھی دسیوں روایات میرے سامنے ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ایک دو روایات کی طرف اشارہ کروں۔ کہا گیا کہ روز جب 13ویں کو، محرم کی 13ویں کو جب دفنانے کے لیے گئے لوگ تو امام حسین کی پشت مبارک کو زخمی پایا، یعنی گٹے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ان زخموں کے علاوہ ہے جو خنجر اور سنان کے جو زخم تھے امام مظلوم کے اوپر، ان کے علاوہ گٹوں کے زخم نظر آئے لوگوں کو۔ تو بعد میں سید ساجدین سے لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آپ کے بابا کی پشت زخمی تھی، گٹے پڑے ہوئے تھے، اس کا راز کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ میرے بابا ہر رات شبانہ اور مخفیانہ طور پر روٹیوں کی بوریاں اٹھا کر پشت کے اوپر لاد کر غریبوں اور فقیروں کے دروازے تک پہنچاتے تھے اور ان کو کھلا کر آتے تھے۔ تو ان بوریوں کا اثر رہ گیا ہے میرے بابا کی پشت کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ اسامہ بن زید، یہ وہی اسامہ ہے جس کے لشکر سے بغاوت کرنے کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی تھی، وہ آخری زندگی کے آخری مراحل میں تھا، امام علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گیا، تو جب تشریف لے کر گئے تو وہ آہیں بھر رہا تھا۔ امام نے پوچھا اے میرے بھائی اسامہ تجھے کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو؟ کہا فرزند رسول اتنا زیادہ قرض ہے کہ اس قرض کی وجہ سے میں غمگین ہوں۔ کہا تمہارا قرض کتنا ہے؟ عرض کیا کہ 60,000 درہم میرا قرض ہے۔ امام نے فرمایا تمہارا قرض میں چکا دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پریشانی ہے کہ کہیں قرض چکائے بغیر اس دنیا سے چلے نہ جاؤں۔ امام نے فرمایا تمہارے مرنے سے پہلے ہی میں تمہارا قرض چکا دیتا ہوں اور میں یہ ذمہ لے لیتا ہوں۔ اور امام علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اس کے پورے 60,000 درہم کا جو قرض تھا اسے ادا کر دیا۔ فقط یہ روایت نہیں بلکہ کئی جگہوں پر امام علیہ السلام نے پوری دیتیں دی ہے، لوگوں کی جو دیتیں ہوتی ہیں، اور جہاں مستحق سمجھا آدمی کو کہ یہاں دیت دی جانی چاہیے وہاں ہزاروں دینار کی دیتیں امام علیہ السلام نے دی ہیں۔ یہ ائمہ کا کریمانہ جو پہلو ہے سیرت کا، وہ آج کر کے دور میں پریکٹیکل طور پر ہم اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو مومنین جن کے پاس الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، وہ اپنی اس دولت میں جو پریشانی میں مبتلا آج کل کی اس مہنگائی اور پریشانیوں میں مبتلا مومنوں کی اگر دستگیری، اگر ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی حاجت روائی کریں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ روز قیامت وہ امام حسین اور کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ انشاءاللہ معشور ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔